الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ اور آخری کلام میں اہل ایمان اور اعمال صالحہ کو سر انجام دینے والوں کا جو اکرام فرمایا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جس میں آسمان، زمین، پہاڑ، نباتات، سمندر اور جانداروں میں بھی بے شمار مخلوقات ہیں جن کو گنا نہیں، شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر اہل ایمان کو تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے۔ یہ عزت اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اہل ایمان کو عطا کیا ہے۔ اگرچہ انسان ہونا بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جو انسان ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، مگر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اہل ایمان کو فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، جیسا کہ اس آیہ کریمہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بہترین مخلوق ہے وہ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کو سر انجام دینے والے ہیں۔ گویا کہ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ برتری ایک انسان کو ایمان کی بدولت نصیب ہوتی ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ، یہ اعلیٰ مخلوق ہونے کا اعزاز کون عطا کر رہا ہے؟ یہ وہی عطا کر رہا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں، کسی شاعر اور ادیب کی بات نہیں، یا کسی کا کوئی تجزیہ نہیں، بلکہ جو خالق حقیقی ہے یہ اس کی طرف سے یہ عظمت اور برتری انسان کو اور اس انسان کو حاصل ہے جو ایمان والا ہے اور اعمال صالحہ کو سر انجام دینے والا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہاں کسی کی دانش مندی، کسی کی عقل، کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کا لشکر و سپاہ، کسی کی حکومت، یہ کسی کی برتری کی علامت نہیں ہے۔ یہاں برتری کی اگر علامت ہے تو وہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہے۔ اور یہ ایمان کی بدولت اتنی برتری اور مقام کیوں حاصل ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایمان ہی وہ واحد رستہ ہے، ایمان ہی وہ واحد ایک طاقت اور ایک اعزاز ہے جس کی بدولت انسان اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق کی معرفت رکھتا ہے، اس کا عرفان رکھتا ہے، اور جب یہ ایمان اس کو نصیب ہوتا ہے تو پھر یہ تمام مخلوقات سے بڑھ جاتا ہے، اور پھر عامل الصالحات کے ذریعے جب وہ اس کے دیے ہوئے نظام کو، اس کی دی ہوئی کتاب کو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کو فالو کرتا ہے، تو پھر یہ اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی انفرادی زندگی کو اور اپنی اجتماعی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ بہتر کرتا چلا جاتا ہے، اور یہی وہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب بنتا ہے کہ پھر اللہ جو اپنے بندے سے چاہتا ہے اور بندہ بھی اسے ویسے ہی بن کے دکھاتا ہے، اس کی وجہ سے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، زندگی کے اندر آسانیاں آتی ہیں۔ اعمال صالحہ سے اس کے جب رویے درست ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات اور جو اکرام ایک بندہ مومن کا جب اس کے اعمال صالحہ سے کرتا ہے تو پھر یہی نہیں کہ اس کو دنیا کے اندر کامیابی ملتی ہے، بلکہ آخرت کے اندر بھی اسی کے لیے کامیابی کا تعین کیا گیا ہے۔
جیسا کہ اس آیت کریمہ کی اگلی آیت میں ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ دوستو بھائیو، ایمان اور اعمال صالحہ ہی ایک انسان کی کامیابی کا نقطہ اول بھی ہے اور نقطہ آخر بھی ہے۔ ہم نے رمضان المبارک بسر کیا، اللہ کی اطاعت اور بندگی بجا لائی، رمضان کے روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، قیام لیل کیا، اللہ سے دعائیں کی، اس کے ہاں استغفار کیا اور اس سے بہت سارے وعدے کیے، اس سے اس کی رحمت کو طلب کیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غیر رمضان میں بھی اپنی عبادات کو، اطاعات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو اسی طرح درست رکھیں جیسا کہ ہم نے رمضان کے اندر اس کی بجا آوری میں پوری کوشش کی ہے۔ اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو ناانصافی سے، ظلم سے روکا ہے، ہم نے بے حیائی سے بچے ہیں، ہم چوری، غیبت، جھوٹ، خیانت، بددیانتی، ملاوٹ سے اور حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم غیر رمضان میں بھی اللہ کے ایمان کے ساتھ وہ بندے بنیں کہ ہم اسی طرح اعمال صالحہ کو بجا لائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی نوازشات قدم قدم پر ہمارے شامل حال رہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ ہمیں اجر ثواب، اللہ کی رحمت رمضان ہی کی طرح اب بھی نصیب ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور یقیناً یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا اور ہماری بگڑی بنا دے گا، ہماری مشکلیں آسان کر دے گا، اور قدم قدم پر اپنی رحمت، کرم، فضل ہمارے شامل حال کر دے گا۔ آئیے ہم اپنے دل کو، اپنے ایمان کو کہ پورے استحکام کے ساتھ انہی اعمال کی بجا آوری کے لیے پوری کوشش کریں جن کو ہم نے رمضان کے اندر ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یقیناً یہ کامیابی کا راستہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی سے اللہ تعالیٰ بندے کا اکرام کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔